السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل العاشر فی ذکر المناجات و عرض الحاجات۔ 10ویں فصل قصیدہ بردہ کی آخری فصل ہے۔ یہ 10ویں فصل مناجات کے ذکر کے بیان میں، ضرورتوں کو پیش کرنے کے بیان میں کہ بارگاہ رسالت اور بارگاہ الہی میں مناجات اور دعا کرنا اور اپنی ضرورتوں کو پیش کرنا، اس کے بیان میں فرماتے ہیں یا اکرم الرسل ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ یا اکرم الرسل، اکرم یہ مضاف ہے اور رسول مضاف الیہ ہے، تو منادہ مضاف ہوا اس لیے منصوب ہے۔ یا اکرم الرسل، رسول کی جمع رسول، اے رسولوں میں سب سے معزز کریم تر۔ ما نافیہ ہے، ما لی من الوذ بہ، میرے لیے نہیں ہے وہ، من الوذ بہ، لاذ یلوذ لوزن، اس کا معنی ہوتا ہے لاذ بہ، لاذ الیہ، پناہ لینا، من الوذ بہ، جس کی میں پناہ لوں، سوا کا، آپ کے سوا، عند حلول الحادث، الحادث کا معنی حادثہ، پریشانی، مصیبت، حلول حل بالمکان، کسی جگہ میں اتر جانا، حل یحل اتر جانا، حلول الحادث، حادثہ اور مصیبت کا نازل ہونا۔ العمم کا معنی عام، الحادث العمم، عام مصیبت، تو معنی ہوگا یا اکرم الرسل ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم، اے رسولوں میں سب سے کریم تر، معزز، مراد سرکار کی ذات، اے اکرم الرسل، آپ کے سوا میرے لیے کوئی ایسا نہیں، من الوذ بہ، جس کی میں پناہ لوں، عند حلول الحادث العممی، عام مصیبت کے نازل ہونے کے وقت۔ تو مصیبت عام کے نازل ہونے کے وقت آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی میں پناہ لوں۔ وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي إِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمٍ مُنْتَقِمٍ۔ جاہ کا معنی خوبصورتی، وجاہت، رتبہ ہے، قدر و منزلت۔ ضاق یضیق ضیقاً، اس کا معنی ہوتا ہے تنگ ہونا، کم ہو جانا۔ اذا الکریم تجلی، تجلی یتجلی تجلیاً باب تفعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے تجلی ڈالنا، جلوے بکھیرنا۔ باسم منتقمی، اسم منتقم کے ذریعے، منتقم کا معنی بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا۔ اب معنی ہوگا وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي، یا رسول اللہ، رسول اللہ میں حرف ندا محذوف ہے، یا رسول اللہ اصل میں تھا۔ یا رسول اللہ، آپ کی قدر و منزلت اور آپ کی وجاہت میرے سبب کم نہیں ہوگی،
ہرگز کم نہیں ہوگی۔ مجھ جیسے گنہگار پر اگر کرم فرما دیں آپ، تو اس گنہگار پر کرم فرمائی کی وجہ سے آپ کی قدر و منزلت کم نہیں ہوگی۔ کب؟ اذا الکریم تجلی باسم منتقمی، جب رب کریم اپنے اسم منتقم کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا، یعنی جس وقت وہ اپنے آپ کو منتقم، اسم منتقم کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا اور انتقام لینے والا ہوگا، حساب لینے والا ہوگا، ایسے وقت میں اگر آپ مجھ پر کرم اور رحمت فرما دیں تو اس سے آپ کی قدر و منزلت کم نہیں ہوگی اور اپنا کام بن جائے گا۔ وَلَنْ يَطِيقَ رسول اللہ جاہُکَ بِی، یا رسول اللہ آپ کی وجاہت میری وجہ سے کم نہیں ہوگی، تنگ نہیں ہوگی، جبکہ رب کریم اپنے اسم منتقم کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ علم اللوح، علم یہ منصوب ہے کیونکہ یہ معطوف ہے الدنیا وضرتها پر ہے، اور وہ منصوب ہے کس وجہ سے؟ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے۔ معنی ہوگا جود، اس کا معنی سخاوت، دنیا اور اس کی ضرتن کا معنی ہوتا ہے سوکن۔ ایک شوہر کی دو بیویاں ہوں تو دونوں آپس میں کیا کہلاتی ہیں؟ عربی زبان میں اسے ضرہ کہتے ہیں۔ ویسے ضرتن کا معنی تھن بھی ہوتا ہے، بھینس کا وغیرہ کا جو تھن ہوتا ہے نا، اس کو بھی ضرہ کہتے ہیں، لیکن یہاں پر سوکن کے معنی میں۔ اب یہاں پر سوکن سمجھتے ہو نا، یہاں اس علاقے میں سوتن بھی بولتے ہیں، سمجھے نا، اس علاقے میں سوتن بھی بولتے ہیں۔ ہاں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، کیونکہ آپ کے جود و کرم کا نتیجہ ہے پوری دنیا اور اس کا مقابل آخرت، تو اس کا مقابل تو آخرت ہی ہوگی نا، اس کی سوکن آخرت۔ ہاں، سوکن بھی آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہی رہتی ہیں، برداشت نہیں ہوتی ہے نا، تو مقابل ہی رہتی ہے ہمیشہ، اس لیے معنی تقابل میں دنیا اور آخرت کو سوکن کہہ دیا جاتا ہے، معنی تقابل میں۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، کیونکہ دنیا اور اس کی سوکن یعنی آخرت، دنیا اور آخرت دونوں آپ کی جود و سخا سے ہیں، آپ کی فیاضی سے ہے نا۔ فیاضی سے کیوں نہ ہو کہ یار نبی کے نور کے نبی کی پیدائش کے صدقے میں تو سب پیدا ہوئے، چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو، ہے نا۔ دنیا پیدا کی گئی تو نبی کے صدقے میں، اور آخرت کا انعقاد جو ہوگا، محشر کا جو انعقاد ہوگا، وہ بھی نبی کے ہی صدقے میں، ہے نا۔ علامہ حسن رضا کا شعر کیا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو آخرت کا انعقاد بھی نبی کے شان کے اظہار کے لیے ہوگا، اور پیدا تو نبی کے صدقے میں ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارض الی آخر۔ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو زمین اور آسمان کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس میں تو یہ تک ہے وما اظہرت الربوبیہ، میں اپنی ربوبیت، اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہیں کرتا ہے۔ تو ساری کائنات نبی کے صدقے میں پیدا ہوئی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو۔ اعلیٰ حضرت کا تو شعر ہی بڑا بامعنی شعر ہے، یعنی اسی میں دعویٰ بھی ہے، اس میں دلیل بھی ہے ساتھ میں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں، کیوں نہ ہوں بھائی، وجہ کیا ہے؟ اب اس میں دلیل بھی ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے نا۔ بھائی جان ہوتی ہے تب ہمارا جسم بھی یہ کارگر ہوتا ہے،
اور جان ختم ہو جائے تو جسم بے کام ہو جاتا ہے. تو نبی جہان کی جان، جان ہے تو جہان ہے، یہ محاورہ بھی بڑے صحیح جگہ پر اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا ہے. اعلیٰ حضرت کی شاعری کا تو جواب ہی نہیں ہے. اردو شاعری اگر دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی شاعری کا جواب نہیں ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، بے شک دنیا اور آخرت آپ کے فیض و کرم اور جود و کرم سے ہے. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، من تبعیضیہ، من آپ کے جود و کرم کا کچھ حصہ ہے دنیا و آخرت جو اتنا بڑا دیکھ رہے ہو. ایسی علم و لوح و قلم کا علم بھی دیکھو، وہ بھی آپ کے علم کا باز ہے. اگرچہ آپ کا علم بھی اللہ کے علم کے سمندروں کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، یا ایک قطرہ کی نسبت ہے. سمجھے نہیں؟ اللہ کے علم کی تو شان ہی الگ ہے. کیا قرآن نے فرمایا، کیا ہے آیت کریمہ ذہن میں نہیں آ رہی ہے، فرمایا کہ لَنَفِدَ الْبَحْرُ، نہیں اس سے پہلے تھوڑا سا پڑھو. چل یار کیسے حافظ ہو. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اتنی دیر میں تو یار میں بھی پڑھ دیتا. حافظ ہو تھوڑا مضبوط بنو یار. تو اللہ کی کلمات کی تو شان ہی الگ ہے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ. لیکن پھر بھی صاحب قصیدہ فرماتے ہیں کہ لوح و قلم کا علم بھی ہمارے نبی کے علم کا باز ہے. تو ان بزرگوں کا عقیدہ کیا نکلا؟ نبی کا علم بہت زیادہ ہوا نا، لوح و قلم کا علم اس کا حصہ ہے، باز ہے. یہی تو کہا من تبعیضیہ ہے مولانا. تو کل علم کتنا ہوگا ہے؟ کل علم کا حساب کون لگائے گا؟ باز کا حساب لگا کے دکھا دو. اچھا لوح و قلم کا نہیں نا، تو کل کا کون حساب لگا پائے گا؟ تو کون مفتی مفتون، ملہ مجنون، اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ نبی کے علم سے مراد اگر باز علم ہے، کل علم ہے، تو اللہ تو شرک لازم آ جائے گا، برابری لازم آ جائے گی، ہے نا. اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے یہ کہنا. اور باز علم مراد ہے تو یہ کہنا کہ ایسا علم تو بہائم، چوپائے، زید، عمر، پاگل، مجنون ان کو بھی حاصل ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں باز علم مراد ہے، لیکن وہ باز علم جو ہے نا ایسا علم ہے جس کا لوح و قلم بھی جس کا ایک باز ہے. تو لوح و قلم باز کا اندازہ لگاؤ، پھر پاگل اور مجنون کے علم کا بھی اندازہ لگا، کیا دونوں برابر ہوں گے؟ ہے تو توہین پر، بھرپور توہین پر مشتمل ہے. فرماتے ہیں اب دیکھیے یہ پرانے بزرگ یہ فرما رہے ہیں. چلو یہ وہابی، دیوبندی وغیرہ یہ تو کل کی پیداوار ہے، اگرچہ ان کے گرگے جو تھے وہ زمانے نبوی میں بھی موجود تھے، منافقین. اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں یہی فرمایا ہے کہ یہ زمانہ اسی منافقوں کی نسل ہی سے ہیں یہ سب. الملفوظ میں پڑھیے، اس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، وہی رشتہ جوڑ دیا ہے وہاں سے. اور یہ بزرگ سب یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں. چل خیر،
فإن من جودک الدنیا وضرتها، کیونکہ دنیا اور آخرت آپ کے جود و سخا کا باز ہے، اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ یا نفس لا تقنطی من ذلت عظمت ان الکبائر فی الغفران کاللمم۔ قنطا یقنط لا تقنطی، باب سمیع، اس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہونا۔ یا نفس لا تقنطی، اے نفس تو مایوس مت ہو۔ من ذلتن، ذلتن کا معنی لغزش بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور گناہ۔ من ذلتن، گناہ سے مایوس مت ہو، نا امید مت ہو۔ کون سے گناہ سے؟ عظمت، عظم یا عظم و عزمن، اس کا معنی عظمن، اس کا معنی بڑا ہونا۔ ذلتن عظمت یعنی بڑے بڑے گناہوں سے مایوس مت ہو۔ گناہ تو بڑے بڑے کر لیے لیکن پھر بھی مایوس مت ہو، ہے کیوں؟ ان الکبائر فی الغفران کاللمم، کیونکہ گناہ کبیرہ، کبائر کبیرہ کی جمع، گناہ کبیرہ فی الغفران بخشش میں، کاللمم، اللمم اس کا معنی ہوتا ہے قلیل، تھوڑا، چھوٹا، صغیر، چھوٹے کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ ہے تو بڑے گناہ لیکن اللہ کی مغفرت کی طرف نظر کرتے ہوئے چھوٹے سا، چھوٹا ہے، وہ کچھ نہیں ہے اللہ کی مغفرت کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ مجھے شعر یاد نہیں آ رہا ہے، مفتی اعظم ہند کا اس پہ کوئی شعر ہے، اور مجھ جیسے لاکھوں کو کافی ہے اشارہ تیرا، اس طرح سے کوئی ہے۔ ایک میں کیا، میری اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، ہے نا؟ شعر ذہن میں آیا ہے؟ اعلی حضرت کا ہے، ہاں اعلی حضرت کا، مجھ سے 100 لاکھ، یہ تو کسی کی بارگاہ میں ہے۔ ہم تو اگر غوث، وہ قصیدہ چاہے غوث اعظم کا ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف ہو، لیکن جب ان کے لیے یہ ہے تو اللہ کی بخشش کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے؟ چلیے، یا نفس لا تقنطی من ذلت عظمت، اے نفس تو اس لغزش سے، اس بڑے بڑے گناہ سے نا امید مت ہو۔ ان الکبائر فی الغفران کاللمم، کہ اللہ کی بخشش کے سلسلے میں بڑے گناہ بھی چھوٹوں کی طرح ہیں۔ تو کبائر اور لمم کے درمیان طباقی ایجاب ہوگا، ہے؟ غفران اور ذلت کے درمیان، وہ کبائر، لمم، غفران، ذلت، ان سب کے درمیان مراعات النظیر بھی ہوگے۔ لعل رحمت ربی حین یقسمها تأتی علی حسب العصیان فی القسم۔ لعل یہاں پر تمنا کے لیے ہے، کس کے لیے؟ آرزو کے معنی میں ہے، اردو میں ہم ترجمہ کاش کر لیتے ہیں۔ لعل رحمت ربی یقسمها، کاش اللہ رب العزت جب رحمت کو بانٹے، تقسیم رحمت فرمائے، کیا ہو؟ کاش تاتی، اس کا جواب یا اس کی خبر وہاں آ رہی ہے تاتی، کاش ایسا ہو تو یہ ایسا ہو جائے، ہے نا؟ جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور تو یہ عاطفہ ہے، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھ سلام، یعنی جب نبی کی حشر میں آمد ہو اور سب لوگ ان کی آمد پر اور ان کی ذات پر راہ سلام وغیرہ پڑھے اور بھیجیں، کاش مجھ سے خدمت کے قدسی، اب کاش کا تعلق وہاں سے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، ہے نا؟ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے یہ کیا لکھ دیا کہ کاش محشر میں ان کی، جب ان کی آمد ہو، اور کہ
تو کاش یہ کیا، کاش تمنا کیا، وہاں تو آمد ہوگی ہی، آمد تو ہوگی ہے نا، تو یہ تمنا کا بات کی کر رہے ہیں، کیا یقین نہیں ہے کیا؟ یقین ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کاش کا تعلق اگلے سے ہے۔ جب حشر میں نبی کی آمد ہو اور لوگ ان پر درود و سلام پڑھتے ہوں، کاش ایسے وقت میں فرشتے مجھ سے کہیں رضا ذرا تم بھی شروع ہو جاؤ، ہے تم بھی شروع ہو جاؤ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے شعر کا مطلب ہے، لعل رحمت ربی حین یقسمها، اللہ رب العزت میرا رب اپنی رحمت کو جب بانٹے تو کاش تأتی علی حسب العصیان فی القسم، وہ رحمت بھی حصے میں، فی القسم حصے میں گناہوں کے اعتبار سے آ جائے۔ کس کے اعتبار سے؟ جس کا جتنا زیادہ گناہ ہو اس پر اتنی رحمت ہو جائے، ہے ہاں۔ تو ایسے اگر ہوگی تب تو لوگ گناہ دیکھ کے تمنا کرتے کہ کاش کچھ گناہ میرے پاس بھی ہوتے اور رحمت الہی کا میں بھی مستحق ہو جاتا، شفاعت نبی کا میں بھی مستحق ہو جاتا، ہے نا۔ تو ایسے وقت میں ہی لوگ کریں گے کہ بھیا گناہ تو ہے نہیں ہمارے پاس، مغفرت الہی اور رحمت الہی اور شفاعت نبوی کے ہم بھی حقدار ہو جائیں، ذرا تھوڑے سے گناہ ہمیں بھی دے دو، ہے قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، ہے ایسے وقت میں ہوگا۔ کاش میرے رب کی رحمت جب وہ اسے تقسیم فرمائے تو حصے میں گناہوں اور عصیان اس گناہوں کے مطابق آئے وہ رحمت، یہ تمنا ہے، کاش ایسا ہو جائے۔ چلو ٹھیک ہے۔